أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. اس وقت وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تھے پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا، برخلاف اس کے جنہوں نے اس کی بندگی کو عار سمجھا تھا اور تکبر کیا تھا، ان کو وہ دردناک سزا دے گا اور وہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو اپنا دوست یا مددگار نہ پائیں گے. یہ سورہ نساء کی 173 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیت میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور اللہ کے مقرب فرشتے ان لوگوں کو اللہ کے بندے ہونے میں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے اور ان کے احکامات بجا لانے میں کوئی عار اور کوئی شرم نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور خالق ہی کی عبادت ہونی چاہیے. یہ فطری بات ہے، اور اگر کوئی خالق کو چھوڑ کر اپنی جیسی مخلوقات کی عبادت کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، تو اس میں اس کو شرم محسوس ہونی چاہیے، نہ کہ خالق کی عبادت میں شرم محسوس ہونی چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تکبر کرے گا میری عبادت سے تو پھر میں اس کو ایک دن یقیناً جمع کرنے والا ہوں. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ایک دن آپ جمع کرنے والے ہیں اور وعدہ خلافی آپ نہیں کرتے، یقیناً سب کے سب آپ کے ہاں جمع ہوں گے. تو اس دن کے لیے جو ہے بندہ مومن دعا کرتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان تمام کو جمع کریں گے تو اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ تم کس کس کی عبادت کر کے آئے تھے. اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا تھا اور ان کے احکامات کی پیروی کی تھی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور شائستہ اعمال کیے تھے، ایسے ہی اعمال جیسے کہ نبی نے ان کو بتائے تھے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تو پھر ان کو ان کے عمل کا پورا اجر دیا جائے گا، نہ صرف پورا بلکہ مزید اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے. مزید کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عمل بندہ کرتا ہے وہ تو بہت ہی خلیل اور ناقص ہوتا ہے، اور وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے ذریعے سے وہ جنت کا مستحق ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ سے فضل مانگنے کے لیے اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو بات بتائی کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی بنا پر، اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکے گا. اس کا مطلب یہی ہے کہ عمل تو سبب بنے گا، نیک عمل اور شائستہ عمل جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا، لیکن عمل اتنا تھوڑا اور اتنا ناقص ہوگا کہ وہ اس سے جنت حاصل نہیں کی جا سکے گی، کیونکہ جنت تو لاقیمت ہے. اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ صرف اگر عدل کریں گے، جتنا عمل کیا تھا اتنا جو اجر دے دیا جائے گا، تو پھر کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا. ہاں، عدل سے زیادہ فضل جو ہے اللہ تعالیٰ جب کریں گے تو پھر وہ جو ہے جنت میں جا سکیں گے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگنا چاہیے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور پھر جو انکار کرے گا، استکبار کرے گا، تکبر کرے گا، غرور کرے گا، تو پھر اس کے لیے تو دردناک عذاب تیار ہے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر وہ وہاں جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا، اس کا کوئی مددگار، کوئی ساتھی، کوئی رفیق نہیں ہوگا، کوئی دوست وہاں پر وہ نہیں پائے گا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح حجت آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے. اس میں برہان کا ذکر آیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، ذات اقدس، آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر
جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ اور آپ کے معجزات، یہ سب کے سب برہان ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت پر کھلی دلیل ہے۔ یہ تمام چیزیں ہو جانے کے بعد اور کوئی مزید دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے۔ اور جو نور کا تذکرہ آیا ہے، اس سے مراد نور مبین، کھلا نور، قرآن کریم، اللہ کی کتاب، یہ فرمایا گیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین فرمایا، سورہ مائدہ اگلی صورت میں آ رہی ہے یہ بات کہ آ گیا ہے تمہارے پاس، قد جاءکم من اللہ، اللہ کے پاس سے، نور و کتاب مبین، نور روشنی اور کتاب مبین کھلی کتاب۔ اس سے مراد مفسرین نے فرمایا ہے کہ نور سے مراد قرآن کریم ہے۔ قرآن ایک روشنی ہے، اس کے روشنی میں جو ہے انسان ہدایت کے راستے طے کرتا ہے۔ تو اس سے مراد قد جاءکم من اللہ نور، نور سے مراد کتاب ہے، قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کی اور ایک صفت کتاب مبین بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان فرمایا کہ یہ کھلی ہوئی کتاب ہے۔ ایک مقام پر فرقان بھی کہا قرآن کو، حق و باطل کی تمیز کرنے والی کتاب، یعنی لوگوں کو راستہ بتانے والی کتاب کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے قد جاءکم من اللہ نور، نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم، تو یہ بھی درست اور صحیح ہے، لیکن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور جسمانیت کی نفی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشر بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، آپ کے پاس نورانیت جو تھی، نور مجسم تھے آپ، اس کی وجہ سے بھی آپ کو نور کہا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال آپ بشر تھے اور جسمانیت آپ کے پاس تھی، اور بشریت کے جتنے تقاضے ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے فرمائے۔ تو اس لیے آپ نور ہیں، لیکن نور مجسم ہیں، نورانیت ہے آپ کے پاس، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کو مضبوط پکڑ لیں گے، انہیں وہ اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور اپنی طرف سے راہ راست کی ہدایت بخشے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو آخرت پر ایمان لا کر نیک عمل کریں گے تو انہیں قرب الہی حاصل ہوگا، اور جو اللہ کا دامن پکڑ لیں گے، قرآن پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ کر اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے، تو پھر ان کے لیے خیریت ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور اس کا فضل ہے، اور پھر انہی لوگوں کو وہ راستہ دکھائے گا صراط مستقیم کی طرف۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کا دامن پکڑ لو، فلاں کا دامن پکڑ لو، نہیں، اللہ کا دامن پکڑ لو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لو۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جو بھیجی ہے ہم سب کی ہدایت کے لیے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی تمہارے لیے کافی ہے، تمہارے لیے ہماری طرف سے رحمت اور فضل ہوگا اس صورت میں، اور پھر تم کو ہم ہدایت کا راستہ دکھا دیں گے، وہی راستہ جو جنت کی طرف سیدھا جاتا ہے، صراط مستقیم۔ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ یہ سورہ نساء کی سب سے آخری آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے اس کے ترکے کا نصف ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور بھائی زندہ ہو تو اس بہن کا وارث ہوگا، بشرطے کہ اس بہن کے کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر بہنیں دو ہوں تو وہ اس کے ترکے کا 2/3 پائیں گے، اور اگر کئی بھائی بہن ہو تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام واضح فرماتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور یاد رکھو اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔
اس میں کلالہ کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ اس سے پہلے شروع صورت میں بھی جب میراث کی تقسیم کے احکامات آ رہے تھے تو اس میں بھی ایک کلالہ کے میراث کے بارے میں بات آئی تھی۔ اصل میں کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ کہتے ہیں اس مرد یا عورت کو جس کے اوپر اور نیچے کوئی نہیں ہے، جس کی روٹس اور شاخیں جو ہے ختم ہو گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے ماں باپ بھی زندہ نہیں ہیں، اس کو اولاد نہیں ہے یا اولاد ہو کر مر گئی ہے، دونوں صورتیں جو ہوں گی تو اس کو کلالہ کہا جائے گا۔ تو وہ کلالہ کی جو میراث ہوگی وہ کس طریقے سے تقسیم ہوگی یہاں پر بتایا گیا ہے۔ شروع صورت میں جو کلالہ کے احکامات آئے تھے وہ اس کلالہ کے بارے میں آئے تھے جو ماں شریک بھائی بہنوں کے واسطے تھے۔ ایک تو ہوتے ہیں عینی، ایک ہی ماں باپ کی اولاد، اور دوسرے ہوتے ہیں باپ شریک اللہ تھی، اور تیسرے ہوتے ہیں اخیافی ماں شریک۔ تو وہاں پر ماں شریک بھائی بہنوں کے تعلق سے جو کلالہ کے جو میراث کی تقسیم تھی وہاں پر وہ بات آئی تھی۔ یہاں پر اس آیت میں عینی اور باپ شریک بھائی بہنوں کے لیے جو تقسیم ہوگی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی کہ جو کلالہ ہوگا تو اس کی اگر ایک بہن ہوگی تو اس کو نصف ملے گا، اور اگر دو بہنیں ہوں گی تو اس کو 2/3 ملے گا، اور اگر بہت سے بھائی بہن ہوں گے تو ان کے حصے بھی اسی طریقے سے تقسیم ہوں گے جیسا کہ اس سے پہلے میراث کی تقسیم ہوتی تھی کہ ایک مرد کو 2 عورت کے برابر حصہ ملے گا، عورت کے 2 حصے ایک مرد کا حصہ۔ تو اس طریقے سے جو ہے تقسیم ہوگی یہاں پر۔ تو یہ جو ہے کلالہ وہ کلالہ ہے جو عینی ہے یا باپ شریک ہے، اور اگر کسی کے جو ہے باپ شریک بھائی بہن موجود ہوں گے، یعنی عینی اصلی جو بھائی بہن ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں اللاتی یا اخیافی بھائی بہن کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور جو ذوی الفروض ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو حصے جو مقرر فرمائے ہیں قرآنک شیز جو ہیں وہ زندہ اگر ہو تو پھر ان کا حصہ پہلے نکالا جائے گا، جیسا کہ عورت کے لیے جو ہے شوہر اگر زندہ ہے تو اس کا حصہ، یا شوہر مرد کے لیے بیوی اگر زندہ ہے تو اس کا حصہ پہلے نکالا جائے گا کلالہ کی حیثیت سے، اور پھر اس کے بعد اس کی تقسیم ہوگی۔ یعنی اس کے بھائی بہنوں میں اگر صرف بھائی ہے تو پورے کا پورا حصہ بھائی کو مل جائے گا، اور اگر ایک بہن ہے تو نصف حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہے 2 بہنیں ہیں تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا۔ پھر سے وہ پلٹ کر جو ہے ذو الفروض کی طرف جائے گا۔ تو یہ حصے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں کلالہ کے تعلق سے، اور یہاں پر یہ بات ختم کر دی گئی یبین اللہ لکم ان تضلوا فرما کر کہ اللہ تعالیٰ احکامات کو واضح فرماتے ہیں تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یہاں پر یہ صورت ختم ہوئی۔ یہ صورت جو سورہ نساء ہے اس میں بہت سے احکامات آئے ہیں۔ اس میں تو انہیں زیادہ تر عورتوں کے متعلق احکامات آئے ہیں، اور لوگوں کے اجتماعی طور پر زندگی گزارنے کا طریقہ اور ادب ان کو بتایا گیا ہے اس میں، اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں بات آئی ہے اس میں۔ میراث کی تقسیم کا باضابطہ قانون اور قاعدہ اور ضابطہ اس میں بتلا دیا گیا اور آ گیا۔ اس کے بعد مزید کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ اس طریقے سے جو ہے محرمات سے جو انسان کی جو محرم عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے اس کی پوری فہرست اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح فرما دی، اور جو ہے تعزیری سزائیں قوانین اس میں بتا دیے گئے۔ شراب کی حرمت، شراب نوشی کی جو ہے حرمت اس میں آئی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے یعنی وضو اور غسل کے لیے اگر پانی دستیاب نہ ہو یا انسان کو اس سے تکلیف پہنچ سکتی ہو تو تیمم کا طریقہ بتلا دیا گیا اس میں پاکی اور صفائی کے سلسلے میں، اور ایک صالح انسان کا طرز عمل اپنے رب اور مالک کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے وہ بتایا گیا۔ اور ایک سب سے اہم بات یہ کہ شرک کی کھل کر نفی کی گئی اس میں، اور اس سے منع کیا گیا، روکا گیا، اور بتایا گیا کہ شرک وہ گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے۔ دوسرے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ جیسے چاہے معاف فرما دیں گے اپنے فضل و کرم سے، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور قاتل کی سزا کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی سزا کیا ہوگی، کن کن صورتوں میں کیا کیا سزائیں ہوں گی، اور جو ایک مومن کو بلا وجہ کے قتل کرے گا تو پھر اس کی سزا تو یہ ہوگی کہ جہنم اور اللہ کا غضب یہ اس کے اوپر ہوگا۔
اور نمازوں کی تقصیر کے سلسلے میں نمازوں کو مختصر کرنے، جس وقت انسان خوف کی حالت میں ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو قصر نماز کرنے کے جو احکامات ہیں وہ بھی اس میں آئے ہیں۔ اور جب لوگوں کو ستایا جائے کسی ملک اور کسی خطے میں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے روک دیا جائے تو پھر ان کو یہ ترغیب دی گئی کہ تم اس مقام سے ہجرت کر کے دوسرے مقام کو چلے جاؤ، اور جو دارالاسلام ہے اس کی طرف سب سمٹ کر چلے جاؤ اور وہاں پر تاکہ تم اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکو۔ اور لوگوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم عدل و انصاف پر قائم رہو اور سچی گواہیاں دینے والے تم بن جاؤ۔ یہود و نصارہ کے جو باطل عقائد تھے ان کے اوپر ضرب لگائی گئی اور ان کے عقائد کی تردید کی گئی اور بتایا گیا کہ تمہارے جو عقائد ہیں سب کے سب غلط ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جیسے کہ یہودیوں نے یعنی لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ دی تھی اور لوگوں کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ ان لوگوں نے ان کو قتل کر دیا ہے یا سولی دے دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرماتے ہوئے فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یہ بتا دیا گیا کہ انہوں نے قتل نہیں کیا ہے، نہ ہی سولی دی ہے۔ اور عیسائیوں کے تعلق سے بھی ان کے پاس جو باطل عقائد تھے اس کی بھی تردید کر دی گئی۔ اور آخر میں یہ بات بتائی گئی کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی مٹھی بھر جماعت اگر یہ حق و باطل کی کشمکش میں کامیاب ہو سکتی ہے تو وہ ان کا بے داغ کیریکٹر، اچھا کردار ہی جو ہے ان کو اس میں کامیابی دلا سکتا ہے۔ تو انتہا سے زیادہ بہترین اخلاق کی تعلیم دی گئی مسلمانوں کو، بہترین حسن معاشرت، حسن و اخلاق کی تعلیم دی گئی اسلام میں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن آج مسلمان افسوس کی بات ہے کہ اس سے بہت دور ہو گئے ہیں، ان کے پاس حسن و اخلاق نہیں رہا ہے، بد اخلاقی کے مظاہرے چوطرف دیکھنے میں ملتے ہیں۔ اس کا مطالبہ کیا گیا ہے مسلمانوں سے کہ تم بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرو، بہترین لوگوں کے ساتھ معاملہ داری کرو، حسن معاشرت کی تعلیم دی گئی تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بتاؤ کہ یہ کیسا بہترین مذہب ہے اور کیسا حق مذہب ہے۔ تو اس کے بارے میں ساری باتیں، سارے احکامات اس میں جو ہے عورتوں کے بارے میں بھی کافی ایک احکامات دیے گئے ہیں۔ اس میں عورتوں کی یہ جو ہے بات، یہ حکم دیا گیا، یہ ہدایت دی گئی ان کو، یہ ترغیب دی گئی کہ اگر ان کو ان کے شوہر کی طرف سے کوئی خدشہ ہو کہ وہ ان کے حقوق برابر ادا نہیں کر پا رہا ہے کسی وجہ سے، تو وہ آگے بڑھ کر اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے اور اس کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہوئے اس کے ساتھ اپنی خوشگوار زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صورت میں دیے ہیں۔ یہ اس لیے پھر سے اس کو جو ہے ریفریش کر دیا گیا ہے کہ یہ صورت اب ختم ہو رہی ہے، تو ان جو بھی احکامات دیے گئے ہیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔